الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إلهي بحق بني فاطمة کبر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات تو پھیلے محمد علیہ الصلاۃ. امداد کن از بندہ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب العزت میری اور آپ تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے کہ مجھے دین اسلام سے پیار ہے. یہ عنوان
یہ موضوع ایک بندہ مومن کے لیے بہت بڑی دلچسپی کا حامل ہے، تاکہ مسلمان کو معلوم ہو کہ میں جو مسلمان ہوں، میرے حصے میں اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نوازشیں ہیں، رب کی کتنی کرم نوازیاں ہیں کہ میں اور آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور اللہ نے مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ جس جیسا مذہب پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس اسلام کی اتنی خصوصیات ہیں، اگر یہ لوگ تا صبح قیامت بھی اسلام کی خصوصیات کو کسی پہرائے میں لانا چاہیں تو تب بھی اسلام کی خوبصورتیاں، اسلام کا حسن، اسلام کی خصوصیات، اسلام کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے۔ اسلام تو اتنا بڑا پیارا مذہب ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے والے کو بھی اسلام جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں بالکل نہیں ہوں گی، ایک پلڑا گناہوں سے بھرا ہوگا اور نیکیوں والا پلڑا بالکل خالی ہوگا۔ اب ظاہر ہے جب نیکیوں کا پلڑا ہے ہی خالی تو بندہ سمجھ جائے گا کہ اب میرا انجام جہنم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ کسی چیز کو سفید لباس میں، ریشم کا سفید لباس، اس میں کسی چیز کو لپیٹ کر لاتا ہے اور اس بندے کے اس نیکی والے پلڑے میں رکھ دیتا ہے۔ جب رکھ دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ نیکی والا پلڑا جو ہے وہ گناہوں والے پلڑے سے زیادہ بھاری بھرکم ہو جاتا ہے۔ جب یہ ترازو بھاری بھرکم ہو گیا تو اب اس کی نجات ہے، تو اللہ کی طرف سے اسے یہ پیغام پہنچتا ہے، اے بندے جا، تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اب اس بندے کو بڑا تجسس ہوتا ہے کہ نیکی تو میں نے کوئی کی نہیں ہے، اگر ہوتی تو اس ترازو میں آتی، تو یہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، وہ جو تو نے دنیا میں ایک مرتبہ سچے دل سے کہا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہی تیرے کلمے پڑھنے والی نیکی ہے، رب نے تیری بخشش فرما دی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، من قرأ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، حضور نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ تو جنتی ہے، وہ جنتی ہے، چاہے جائے کہ جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، بشرطے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، پھر چاہے جائے کہ وہ بڑا سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، بالآخر رب نے تو معاف کر ہی دینا ہے نا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ گزشتہ اتوار ہمارا جو مغرب کا درس ہوتا ہے، درس حدیث، وہ حدیث پاک میں نے سنائی تھی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، بڑی دلچسپ حدیث، اتنی پیاری حدیث، آپ اندازہ لگائیں۔ جب وہ میں نے حدیث پڑھی نا، تو
میں نے وہ حدیث پڑھنے کے فوراً بعد نا میں نے گھر فون کیا، میں نے گھر فون کیا اور فون کرنے کے بعد میں نے گھر والوں کو بھی وہ حدیث سنائی. اتنی پیاری حدیث. اللہ اکبر. آپ بھی سنیے، ایمان تازہ کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے جرمٹ میں بیٹھے تھے اور مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دو بندوں کا ذکر کیا. دو بندوں کا ذکر کرنے کے بعد سرکار پہلے رو دیے اور پھر مسکرا دیے. پہلے رو دیے اور پھر حضور مسکرا دیے. اللہ اکبر. صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، بندہ نواز یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے آپ مسکرائے پھر رو دیے. تو حضور نے فرمایا، اے میرے اصحاب، تمہیں میں قیامت کے دن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. کا واقعہ کچھ یوں ہے، قیامت کے دن دو بندے نا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. توجہ رکھیں، اور یہ حدیث آپ نے گھر جا کے سنانی ہے اپنے بچوں کو. حضور نے فرمایا دو بندے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا. مظلوم اللہ سے کہے گا، پروردگار مجھے اس ظالم سے حق دلوا، مجھے اس ظالم سے حق دلوا. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے بندے، اس کے پاس تو نیکیاں ہیں نہیں جو میں تجھے دلواؤں. قیامت کے دن یہی ہے نا عادت کہ جس کے پاس نیکیاں ہوں گی نیکیاں لے کے مظلوم کو دی جائے گی. تو اللہ فرمائے گا اس کے پاس تو نیکیاں ہے نہیں کہ جو میں نیکیاں لے کے تجھے دوں. تو بندہ کہے گا مالک پھر میرا حق، میرا حق. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ رب العزت نا اس بندے کے سامنے جنت کا ایک خوبصورت بلند و بالا محل سامنے کر دے گا. اس کو ظالم بھی دیکھے گا، مظلوم بھی دیکھے گا. نکال کے دو میرے کو. اس کو ظالم بھی دیکھے گا اور مظلوم بھی دیکھے گا. اور دیکھنے کے بعد جو ہے مظلوم کہے گا، پروردگار اس کی جو ہے اس محل کی قیمت تو بڑی بلند و بالا ہوگی، اور اس کی قیمت جو ہے وہ کون ادا کر سکتا ہے؟ اتنا اعلیٰ علیین والا جو محل ہے اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے، اور یہ کس کو ملے گا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ بلند و بالا محل تو بھی لے سکتا ہے، یہ محل تو بھی لے سکتا ہے. اب بندہ کہے گا مالک میں اس کی قیمت کیسے ادا کروں گا؟ اس بلند و بالا محل کی میں قیمت کیسے ادا کروں گا؟ میرا رب فرمائے گا اس کی قیمت یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی اپنے بھائی کو معاف کر دے، اللہ بدلے میں اسے یہ مال عطا فرمائے گا. اللہ اسے یہ مال عطا فرمائے گا. اور بندہ کیا کہے گا؟ مالک میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے معاف کیا. اللہ رب العزت فرمائے گا پھر یہ محل تیرا ہے. اللہ فرمائے گا اب تو راضی ہے؟ جی مالک بالکل میں راضی ہوں. اللہ فرمائے گا تو بھی جنت میں چلا جا، یہ بھی جنت میں چلا جا. تو بھی جنت میں چلا جا، یہ بھی جنت میں چلا جا. یعنی قیامت کے دن بندوں کی شفاعت اللہ خود کروائے گا. اللہ خود رب چاہتا تو اس کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیتا، بھئی اس کے گناہ یہ لے لے. مگر رب کی رحمت جب بخشنے پہ آئے نا تو پھر رب کی رحمت بھی بہانے تلاش کر کے معاف کرتی ہے نا پیاری حدیث. تو حضور پہلے روئے کہ مالک تو مجھے اس سے حق دلوا. جب رب نے اسے بدلے میں جنت دی تو حضور مسکرا دیے، حضور مسکرا دیے. تو اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. وہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو پھر مالک کی جو رحمت ہے وہ رحمت کاملہ جو ہے وہ بہانے تلاش کر کر کے معاف کرتی ہے. تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ مجھے اسلام سے پیار ہے، ہم سب کو اسلام سے پیار ہے. اسلام مذہب اتنا پیارا ہے،
اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے رب نے خود ارشاد فرمایا نا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے میرے بندو ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے۔ یہ اتنا پیارا مذہب، اتنا پیارا دین ہے، روئے زمین پر گھوم کے دیکھ لو، جو محبت، جو سکون ذہنی، قلبی، جسمانی، فطرتی اسلام کے اندر ہے، وہ کسی مذہب کے اندر نہیں۔ اسلام جو دین ہے اس کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یعنی یہ وہ دین ہے اس کے اندر کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ جو ماحول ہے نا، یہ بندے کے ہو بہو مزاج کا ماحول ہے۔ پیدا کرنے والے نے بندے کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے، وہ اسلام کے ماحول میں ڈھلنا اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اسلام کے ماحول میں اس کے لیے اس کی فطرت ہی ایسی ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے بنانے سے پہلے بندے کو اس کے لیے ماحول بنایا ہے، سازگار یہ ماحول، یہ بندہ کس ماحول میں ڈھلے گا، کہا اس کے لیے اسلام ہی ٹھیک ہے، اسلام کے ماحول میں ڈھل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جو ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں یہ خوشخبری دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے آنے والے تجھے خوشخبری ہو، تجھے بشارت ہو، پیدا تو اسلام کے اندر ہوا ہے، اور اسلام بھی وہ کہ جو محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ یہ دو خوشخبریاں میرے اور آپ کے کان میں سنائی دیں۔ دیکھ، دین اسلام پر تو پیدا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مگر یہ بھی سن، ہے بھی اس نبی کی امت میں جو محمد رسول اللہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جب ہمارا انتقال ہوتا ہے تو تب بھی کیا ہوتا ہے کہ قبر کے اندر رکھ کر جو ہے اوپر اذان دی جاتی ہے، قبر میں رکھ کر اذان دی جاتی ہے۔ اب گویا کہ قبر کے سپرد کرنے کے بعد بھی کہہ دیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرشتے آئے تو کہہ دینا میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ اسلام بڑا پروٹوکول دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک عرض کیا تھا، تو صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے، ہر ایک پر جتنی بھی اذیتیں آئیں، تکلیف آئی، رنج و غم آئے، بالآخر ان صحابہ نے کہا کیا کہ مجھے اسلام سے پیار ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کی ماں آپ کو بڑے نازوں نخروں سے پالا کرتی تھی، نازوں کے پلے تھے مصعب بن عمیر، اور اتنا مہنگا سوٹ پہنا کرتے تھے، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے 150 درہم، اور بعضوں نے کہا ہے 1500 درہم کا سوٹ مصعب بن عمیر پہنا کرتے تھے، اور وہ سوٹ بھی ملک شام سے سل کے آیا کرتا تھا۔ اتنا مہنگا سوٹ، اور مہنگی اتنی تل لگاتی، اتنی مہنگی خوشبو کہ کہیں سے گزر جاتے لوگوں کو پتہ چلتا مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ پھر کیا تھا، ایک دن دل ہار بیٹھے، کب؟ جب سرکار پہ نظر پڑ گئی۔ پھر مصعب بن عمیر کے جب چچا کو پتہ چلا نا کہ میرے بھتیجے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کا والد تو تھے نہیں، تو پھر کیا کیا، چچا نے پکڑا، پکڑنے کے بعد چٹائی کے اندر لپیٹا اور چٹائی کو دھواں دے دیا، اذیتیں، جسم سے کپڑے بھی اتار لیے، کہا اپنے باپ کے مذہب کو تو برا بھلا کہتا ہے، پھر باپ کے کپڑے بھی اتار، یہ جائیداد بھی اسی کی ہے، یہ سارا مال و متاع بھی اسی کا ہے۔ مصعب بن عمیر کے جسم سے کپڑے بھی اتار لیے اور آپ کو اذیتیں دیتے رہے، مگر پھر بھی آپ نے اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر کیا تھا، حضور نے فرمایا جاؤ مدینے مصعب بن عمیر، جاؤ لوگوں کو قرآن کی تبلیغ کرو، قرآن سناؤ۔ مصعب بن عمیر جب مدینے آئے تو آپ سب سے پہلے اس امت کے مقری، قاری القرآن، شیخ القرآن، شیخ المقری، شیخ القرہ، مدینے میں آ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن سناتے ہیں، لوگوں کے من میں اسلام اتارتے ہیں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ تشریف لائے نا، تو مصعب بن عمیر کی دین کی برکت سے اللہ نے 70 لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھا دیا تھا۔ سرکار ابھی آئے نہیں ہے، خالی مصعب بن عمیر کو بھیجا ہے،
مصعب بن عمیر نے اسلام کا رنگ چڑھا چڑھا کے مدینے کے 70 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا تھا احد کے میدان میں جب جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا نا، شہید کا لباس کفن ہوتا ہے، شہید کا جو لباس ہے وہی اس کا کفن ہے، اس کو غسل کی حاجت نہیں ہوتی، اسی لباس کے اندر اس کو لپیٹ کے قبر دفن کر دیا جائے۔ نماز جنازہ ہے، غسل بھی نہیں ہے، کفن بھی نہیں ہے، اسی کا لباس ہی اس کا کفن ہے۔ اب ظاہر ہے مصعب بن عمیر کا لباس اتنا چھوٹا تھا کہ وہ کفن کے لیے پورا نہیں ہوتا تھا، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور سے کہا کہ حضور ان کے تو کفن ہی پورا نہیں ہے، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، حضور کی چشمان مبارک سے آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا یارو دیکھو یہ وہ مصعب بن عمیر ہے، مکے کی گلیوں میں اس سے بڑا کوئی قیمتی لباس پہننے والا نہیں ہوتا تھا، آج دیکھو اسلام کی راہ پہ چلا ہے، آج اس کے پورا کفن بھی میسر نہیں ہے۔ مہنگی خوشبو لگانے والا مصعب بن عمیر، آج احد کے میدان میں اسے پورا کفن بھی میسر نہیں ہے، مگر پھر بھی حضرت مصعب بن عمیر کیا کہتے رہے، کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے، جان چاہتی ہے جائے، مگر مصعب کو بھی اسلام سے پیار ہے، مصعب کو اسلام سے پیار ہے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں کفر کی غلامی سے آزاد جناب صدیق اکبر نے کرایا۔ آپ غلام تھے کسی کے اور آپ کا مالک آپ پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، جناب صدیق اکبر نے مہنگی رقم دے کے عامر بن فہیرہ کو آزاد کرایا۔ آزاد کرانے کے بعد عامر بن فہیرہ خود بتاتے ہیں کہ جب مجھے مشرکین مکہ مارا کرتے تھے نا، مکے کی تپتی سرزمین پہ رکھ کر میرے سینے پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میں کہیں حرکت نہ کروں، اور پھر میرے جسم کی چربی مکے کی تپتی ریت کو ٹھنڈا کر دیتی تھی، اتنا مارتے تھے۔ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مگر پھر بھی ببانگ دہل کہتے تھے کہ مجھے اسلام سے، بولو بھائی، اور پھر اللہ نے انعام کیسے دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی ایک جنگ میں شہید ہو گئے، ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اور جبار بن سلمی شخص نے آپ کو تیر مارا، بلکہ نیزہ مارا، اور نیزہ جو ہے وہ آپ کے جگر سے پار ہو گیا۔ نیزہ جگر سے پار ہوا نا تو آپ نے بلند آواز سے کیا کہا، فزت واللہ، کیا ترجمہ ہے، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جگر سے تیر پار ہو گیا اور آپ نے ببانگ دہل کیا کہا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مارنے والا شخص کہتا ہے جان تو دے بیٹھے، کامیاب کیسے ہوا ہے؟ کہا یہ تجھے اس وقت پتا چلے گا جب محمد کی غلامی میں تو بھی آ جائے گا۔ پھر وہ شخص خود کہتا ہے جب حضرت عامر بن فہیرہ کے جگر کے پاس نیزہ ہوا نا، فرماتے اتنے میں اللہ کے فرشتے آئے اور عامر بن فہیرہ کو اٹھا کے چلے گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان معلق عامر بن فہیرہ کو دیکھا، سرکار کی بارگاہ میں دوڑے چلے، سرکار عامر کدھر چلا گیا؟ حضور نے فرمایا عامر بن فہیرہ کو فرشتے لے گئے ہیں، دفن بھی انہوں نے کیا ہے، اور اب کی ان کی روح جو ہے وہ جنت کے اعلی علیین میں ہے۔ صحابہ کہتے پھر ہمیں عامر بن فہیرہ کی قبر کا پتہ نہیں چلا، قبر ان کی کہاں ہے؟ فرشتے لے گئے، دفن بھی انہوں نے کیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں اب ان کی روح کو میں اعلی علیین میں دیکھ رہا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے بھی ببانگ دہل کہا کہ مجھے اسلام سے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کمزور صحابیہ ہیں، کمزور جسم کی مالک ہیں، اور باندھی ہیں، کنیزہ ہیں، اور کلمہ پڑھ لیا ہے سرکار کا، اور ابو جہل آپ پر اتنا ظلم و ستم کرتا ہے، اتنا ظلم و ستم کرتا ہے، کہتا ہے اے زنیرہ لات و منات کے ساتھ بے وفائی مت کر، واپس لوٹ اپنے دین کی طرف، مگر آپ پھر بھی کیا کہتے ہیں مجھے اسلام سے۔
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا نا تو آپ نے بھاری رقم دے کے ان کو آزاد کروا لیا۔ جناب صدیق اکبر کا یہ مزاج تھا، غلاموں کو آزاد کروایا کرتے تھے۔ اور ایک دن آپ کے والد جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا نا صدیق اکبر کے والد نے، تو کہتے تھے بیٹا یہ کیا کمزور لوگوں کو آزاد کرواتا ہے، تگڑے طاقتور غلاموں کو آزاد کروایا کر، تاکہ جب تجھ پر مشکل وقت آن پڑے یہ تیرے ہم مددگار ثابت ہوں۔ تو جناب صدیق اکبر نے کیا کہا، ابا جان میں تو فقط اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرواتا ہوں۔ تو جناب زنیرہ ان میں سے تھی جنہیں صدیق اکبر نے آزاد کروایا۔ اچھا جب آزاد کروایا نا تو ابو جہل نے آپ کو اتنا مارا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، آپ نابینا ہو گئے۔ اور پھر مشرکین مکہ نے تانا دیا، تانا کیا دیا، کیا دیکھ لات و منات و عزا، یہ بتوں کے نام ہے، لات منات عزا، ان کے ساتھ تو نے بے وفائی کی ہے نا، تو ان بتوں نے تیری آنکھوں کا نور بھی چھین لیا ہے، اب نابینا ہو گئی ہے نا، دیکھا بتوں کے ساتھ بے وفائی کا نتیجہ۔ جب ان لوگوں نے یہ آپ کو تانا دیا نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے کیا کیا، آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی، کہا پروردگار میں کبھی بھی تجھ سے یہ شکایت نہیں کرتی کہ تو میری آنکھوں کا نور دے، مگر بات یہ ہے کہ اب بات تجھ پر آن پڑی ہے، اب بات تجھ پر آن پڑی ہے، اور یہ کہتے کہ دیکھ لات و منات کے ساتھ بے وفائی کا نتیجہ تیری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ مالک میں تو تجھے مانتی ہوں، تجھے پکارتی ہوں، تیری پرستار ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں، مالک اب بات جو ہے تیری آ گئی ہے۔ جناب زنیرہ کہتی ہیں ابھی میں نے دعا ختم نہیں کی تھی، اللہ نے مجھے آنکھوں کا نور واپس کر دیا۔ کہا کہ میری بندی کو تم تانا دیتے ہو لات و منات و عزا، اور آپ خود فرمایا کرتی تھی لات منات عزا نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، اور ابو جہل آپ کو اور مارا کرتا تھا۔ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مگر پھر بھی ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ مجھے اسلام سے پیار ہے۔ تو جن لوگوں نے اسلام سے محبت یوں کی ہے نا، پھر اللہ نے انہیں انعام بھی یوں دیا۔ جناب صدیق اکبر گھر کا سارا مال لے کے آ گئے حضور کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ آپ صدیق اکبر دیواروں پہ ہاتھ مارا کرتے تھے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی گھر کے اندر، گھر کا سارا مال یوں صاف کر کے سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ اور جناب صدیق اکبر کو کم تو نہیں اذیت دی گئی، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام صدیق اکبر مشرکین مکہ سے الجھ پڑے کہ تم محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، لوگوں نے آپ کو اتنا مارا آپ لہو لہان ہو گئے۔ جب سانس میں سانس آئی تو پہلا سوال آپ کا یہ تھا اپنی والدہ سے، بتاؤ سرکار کیسے ہیں؟ قبیلہ بنو تمیم کے آپ فرد تھے، پورا قبیلہ اٹھ کے چلا گیا کہ کمال کرتے ہو، ہم آپ کے لیے آئے ہیں تو محمد کی بات کرتے ہو۔ ماں پانی لے آئی، بیٹا صدیق پانی، ابو بکر پانی پی لو، کہا نہیں میں نے پانی نہیں پینا، خون اتنا بہہ چکا تھا، دودھ پی لو، کہا میں نے نہیں پینا، کہا کیوں نہیں پینا، کہا اس وقت تک نہیں پیوں گا جب اپنے یار کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ کہا کون لے جائے، کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بھی اسلام لا چکی تھی خفیہ، کہا ان کو خبر دوں، ان کو خبر دی گئی، اور آپ اپنی والدہ کا سہارا لے کے سرکار کے پاس پہنچے اور حضور کا رخ انور دیکھا اور سرکار سے لپک کر دھاڑے مار کے روئے کہ حضور آپ سلامت ہیں، پہ صدیق کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ جناب عمر چے جائے کہ جتنے جری تھے، جتنے بے باک تھے، جتنے نڈر تھے، مگر اذیتیں انہیں بھی دی گئی ہیں، راستہ ان کا بھی روکا گیا ہے۔ لڑائی جھگڑائی کے لیے لوگ ان کے در پر بھی آیا کرتے تھے، مگر عمر نے اسلام کا در تو نہیں چھوڑا۔ عثمان غنی ذوالنورین جن کا لقب ہے، آپ کے چچا حکم بن ابو العاص کو جب پتہ چلا میرے بھتیجے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو جناب عثمان غنی کو بھی چٹائی میں لپیٹ کے دھواں دیا گیا اور آپ کو مارا گیا، اور آپ نے پھر بھی کہا چچا جو کرتا ہے کر لے۔ عثمان نے اب اسلام کو نہیں چھوڑنا۔
قربانیاں دی ہیں بھائی ان لوگوں نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں نے اور آپ کے شوہر ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ بنایا. ہم نے اونٹ منگوایا, اونٹ پہ سامان لادا, اور کہتی ہے میں, میرا شوہر اور میرا بیٹا ہم اونٹ پہ بیٹھے اور مکے سے مدینے کو ہجرت کو جا رہے ہیں. اتنے میں کہتی کہ جب میرے قبیلے والوں کو پتہ چلا نا تو میرے قبیلے والے آئے اور اونٹ کی لگام پکڑی اور کہا کہ ام سلمہ تم نیچے اترو, ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے, ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. اور جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والے آپ کو جانے کی اجازت دے چکے تھے. جب ام سلمہ کو اتارا نا اونٹ سے تو فرماتے کہ میرے ساتھ میرا بیٹا حضرت سلمہ وہ بھی تھا. تو میرے شوہر ابو سلمہ وہ تو اونٹ پہ چلے گئے مدینے, مجھے میرے قبیلے والوں نے روک لیا اور میرے قبیلے والوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو ہجرت نہیں کرنے دیں گے. ام سلمہ کہتی میرے شوہر تو چلے گئے, میرے ہاتھ میں میرا بیٹا سلمہ تھا, اس کو جو ہے میرے شوہر کے قبیلے والوں نے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے اپنی بیٹی کو لے کے جانا ہے لے کے جاؤ, یہ سلمہ ہمارے بیٹے ابو سلمہ کا ہے, ہم اس کو نہیں جانے دیں گے, اس کو واپس لے گئے. ام سلمہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کبھی میرے قبیلے والے کھینچتے ہیں اور کبھی میرے شوہر کے قبیلے والے کھینچتے ہیں. کہتے ہیں اسی کھینچم کھینچائی میں نا میرے بیٹے ابو سلمہ میرے بیٹے سلمہ کا جو ہے وہ ہاتھ نکل گیا, میرے بیٹے کا ہاتھ نکل گیا. تو کہتے ہیں میرا شوہر تو چلا گیا اور مجھے میرے قبیلے والوں نے اپنے قبیلے میں بند کر دیا اور میرے بیٹے کو میرے شوہر کے قبیلے والے لے کے چلے گئے. فرماتی 1 سال تک میں روزانہ اپنے قبیلے سے باہر نکلتی اور ریتیلی نوکیلی زمین پہ آ کر میں رویا کرتی تھی. 1 سال تک میں روتی رہی, شوہر بھی ساتھ نہیں ہے, بیٹا بھی ساتھ نہیں ہے, اور ماں جو ہے وہ یوں بلک بلک کے رو رہی. کہتی 1 سال تک میں روزانہ آتی, میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی, شوہر کی بھی جدائی بیٹے کی بھی جدائی. کہتی 1 سال کے بعد نا میرے قبیلے والوں کو ترس آ گیا, کہا کہ جاؤ ام سلمہ جاؤ مدینے جاؤ, اب تمہارا مزید رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا. کہتی جب میرے شوہر کے قبیلے والوں کو پتہ چلا وہ بھی میرے بیٹے سلمہ کو لے کے آ گئے, انہوں نے مجھے دے دیا اور کہتے میں اور میرا بیٹا ہم مدینے چلے گئے. حضرت ابو سلمہ تو پہلے پہنچ چکے تھے 1 سال پہلے. پھر فرماتی ہیں کہ میرے شوہر جناب ابو سلمہ کا ہو گیا انتقال. اب میں رونے لگ گئی. شوہر کی فوتگی پر ام سلمہ کہتی میں رو رہی تھی تو حضور نے ایک دعا بتلائی. فرمایا ام سلمہ تم مت رو, اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا کرے گا. توجہ رکھیے گا, ایک ہوتا ہے بدل اور ایک ہوتا ہے نعم البدل. بدل کا معنی ایک چیز گئی اسی کی طرح چیز مل گئی اس کو کہتے ہیں بدل. نعم البدل کہتے ہیں ایک چیز گئی اس سے اچھی چیز مل اس کو کہتے ہیں نعم البدل. سمجھ گئے؟ تو ام سلمہ کہتی ہے کہ جب یہ کہا گیا سلمہ صبر کرو اللہ تمہیں اس کا نعم البدل دے گا. فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو سلمہ سے بھلا کوئی اچھا شوہر ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ تھا, میرا شوہر تھا, اب وہ چلا گیا ہے, کیا اس سے بڑھ کر بھی مجھے کوئی شوہر مل سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں, ابو سلمہ تو ابو سلمہ تھا, اس سے اچھا شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ فرماتی ہے وہ دعا بھی قبول ہو گئی. وہ کس طرح؟ ہم فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا اور میری عدت مکمل ہوئی اللہ نے میرا نکاح محمد عربی سے کر دیا. اللہ نے میرا نکاح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. فرماتے پھر مجھے سرکار کی وہ دعا یاد آ گئی, ام سلمہ صبر کرو اللہ تمہیں نعم البدل عطا فرمائے گا. اور فرماتے بس بات ہی ختم ہو گئی, سرکار کے بعد تو اس کائنات میں کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا. فضل رب العلا, اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے,
آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، بس ہم کو وہی عطا چاہیے جس میں سرکار آپ راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسلام کے لیے ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں نا، وہ رہتی دنیا تک ایسے جانباز، ایسے دلیر، ایسے شجاعت مند پیدا نہیں ہو سکتے رب نے جن کو میرے مصطفیٰ کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ تو ہمارا عنوان کیا تھا؟ مجھے اسلام سے پیار ہے۔ اللہ کی قسم آپ اس بات پر رشک کیا کریں، آپ اس بات پر نازاں کیا کریں۔ میں تو کہتا ہوں مسلمان جو غافل مسلمان ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی بندہ کباڑ کا کام کر رہا ہو یا کچرے کے اندر وہ شاپر چونا کرتا ہو، اسے کبھی کچرے سے ایک ہیرا مل جائے اور وہ کہے جناب اس کی کیا قیمت ہے، وہ کھیلنے لگ جائے، بچوں کو دے دے، اس کو پتہ نہیں اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اور جب وہ چیز کسی جوہری کے پاس لے کے جائے کہے جناب اس کی قیمت تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہی مثال اس غافل مسلمان کی ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی دولت اسلام تھمائی ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں خزانہ کتنا بڑا ہے۔ اب قرآن کو لے لیجیے، قرآن کتنا بڑا خزانہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی ایک ماں ان پڑھ ہے، بیٹا پڑھا لکھا ہے، ماں بیمار ہے، بیٹا جاتا ہے پردیس، وہاں سے خط بھیجتا ہے، خط کے اندر چیک بھیجتا ہے کہ ماں یہ چیک جو ہے لے گی، بینک میں جا کے پیسے آئیں گے، گزر بسر اچھا ہوگا، اس کی بیماری درست ہو جائے گی۔ مگر ماں ان پڑھ تھی، وہ کیا کرتی ہے، صبح شام اپنے بیٹے کے خط کو لے کے چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، جی میرے بیٹے کا خط، میرے بیٹے کا خط۔ وہ ماں بیچاری غربت کی لکیر سے نیچے آ کر مر جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں اس کے اندر چیک ہے، اگر اس کو میں جا کے بینک سے آؤٹ کرواتی میرے پاس پیسہ آ جاتا۔ یہی مثال مسلمان کی۔ اللہ نے اتنا بڑا خزانہ قرآن دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم صرف چوم چوم کے رکھتے رہتے، اس کو پڑھتے ہی نہیں۔ اسلام سے پیار کرو، ہاں پیار کرو۔ آج دیکھو اس روئے زمین پر کئی مذہب ہیں، اپنے مردوں کے ساتھ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ آج بھی اس روئے زمین پر ایسا مذہب ہے، مرنے کے بعد اپنے مردوں کو جو ہے وہ کیمیکل لگا کے سرد خانوں میں یا تہ خانوں میں رکھ دیتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں اپنے مردوں کو کھلی ہواؤں میں چھوڑ دیتے ہیں، چیل کووں کی نظر کر دیتے ہیں، اور کئی جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، اور کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اور کوئی مرنے کے بعد مردوں کو چیڑ پھاڑ کر کے بالکل اس کا جو ہے ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ مذاہب جو لوگوں کے پیدا کردہ ہیں، اور ایک ہمارا مذہب اسلام ہے۔ مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو وہ پروٹوکول دے رہے ہیں کہ شاید جیتے جی بھی کوئی آپ کی اتنی عزت نہیں کرتا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ٹھیک ہے، مر گیا اس کو باہر پھینکو، کچرے کنڈی پہ پھینکو، اس کی اوقات کیا ہے؟ مگر رب نے مجھے اور آپ کو اعزاز، میں تو یہیں آ کے بس کر دیتا ہوں کہ اس سے آگے میں سوچوں تو سوچوں کیا۔ آپ مر گئے ہیں، آپ کو کہا کہ بھائی اہتمام کے ساتھ کپڑا آرام سے اتارنا، کھینچنا نہیں۔ ہاں کھینچنے سے ہمارے بندے کو تکلیف ہوگی، تو دنیا کو تو تکلیفیں دیتا رہا، مرنے کے بعد اللہ کو بھی فرماتا ہے میرے بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور تو دنیا کو ڈس ڈس کے تو نے دنیا کا بیڑا غرق کر دیا۔ مر گئے ہو، آرام سے کپڑا اتارو، مرنے کے بعد تکلیف نہ ہو۔ پانی بھی آرام سے ڈالو، پانی کی شدت سے اسے کہیں تکلیف نہ ہو، آرام سے غسل دو، غسل دینے کے بعد اس کو معطر کر دو۔ اعضائے بدنیہ جو نماز میں رکوع سجود والی جگہوں کو چھوتے ہیں انہیں خوشبودار کرو، انہیں معطر کرو۔ اس کے سر میں جو ہے کنگھی نہیں کرنی، اس کے سر میں جو ہے وہ خوشبو لگاؤ، اسے ستھرے پانی سے نہلاؤ، بیری کے پتے بھی ڈال دو تاکہ جسم سے مزید صفائی ہو جائے۔ ہونے کے بعد اب اس کو سفید لباس، چٹا لباس، جو سارے کپڑوں میں خوبصورت لباس سفید یہ ہے، اسے اب کفن دو۔ اب اس کے ارد گرد جو ہے وہ خوشبو لگاؤ، اب اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف کر کے نماز جنازہ پڑھو۔ اب کیا کرو؟ 4 بندے اٹھائیں، بھاگنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے، کہیں ہمارے بندے کو تکلیف نہ ہو، کہیں تکلیف نہ ہو، آرام آرام سے اٹھاؤ، اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے آؤ، اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہوئے آؤ۔ اب سارے پیچھے آؤ، آگے نہیں جاؤ،
فقہ کے اندر فقہائے کرام نے لکھا ہے کوئی بندہ میت کے آگے نہیں چلے، چلنا ہے تو اتنا دور ہو جائے کہ آپ کا شمار جنازے کے ساتھ ہو بھی نہ، آگے نہیں چلنا، چلنا پیچھے ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بتاؤ، پروٹوکول نہیں تو اور کیا ہے؟ بھئی مہمان خصوصی اس کے آگے کوئی نہیں چلے گا، سارے پیچھے آ جاؤ۔ کبھی جلسہ جلوس ہو، مہمان خصوصی آ رہے، سارے پیچھے ہو، پیچھے ہو، آگے کوئی نہیں جائے گا۔ آپ کو چارپائی پہ رکھ کے لے کے جایا جا رہا ہے، مسجد کا امام ہو یا امام کعبہ ہو یا مسجد امام نبوی ہو، وہ بھی پیچھے پیچھے ہے اور آپ آگے آگے جا رہے ہیں۔ قبرستان لے کے جائے گئے، ابھی بھی کہا گیا ہے، میں تو ان چیزوں کو پڑھ کے جو ہے دھن میں مست ہو جاتا ہوں یار۔ فقہائے کرام کہتے ہیں میت کو جب تک زمین پہ نہ رکھے کسی بندے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب تک میت کی چارپائی زمین پر نہ رکھی جائے کوئی بندہ بیٹھے گا نہیں، اور جو پہنچ گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا جب تک تدفین نہ ہو جائے۔ نہیں جانا تو جنازے سے واپس آ جاؤ، گئے ہو تو رکو، آ کیوں رہے ہو؟ تدفین تو ہونے دو۔ مہمان خصوصی جو ہے بھائی، اس کو اگلے گھر اچھی طرح الوداع کرو، پھر آنا، کیوں آ رہے ہو؟ کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے میت کو رکھ دیا ہے، اب آپ بیٹھ سکتے ہو، کیونکہ مہمان خصوصی وہ ہے بھائی۔ اب اسے قبر میں اتارا گیا ہے، اب اس کا رخ قبلے کی طرف کرو، اب اس کے لیے جو ہے قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، دو دو مٹھی مٹی ڈالو۔ اب ایک بھی بندہ سارے مٹی ڈال دے، مگر نہیں، اعزاز ہے، نہیں دو دو بندے، ایک ایک بندہ دو دو مٹھیاں ڈالے، اور قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ، مٹھیاں ڈالتے جاؤ۔ اب بھاگو بھی نہیں، وہاں پہ رکو، استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو، اور پھر جب پلٹ کے آ جاؤ پھر اس کی دعا کرو۔ جمعرات ہو یا پیر کا دن ہو پھر اس کی قبر پہ جاؤ، شب بارات ہو پھر اس کی قبر پہ جاؤ، عید کا خوشی کا تہوار ہو پھر اس کی قبر میں جاؤ۔ اور اولاد کو تو یہاں تک کہہ دے رب اغفر لی ولوالدی، او بچے تیرے ماں باپ چلے گئے ہیں، جب تک نماز پڑھتا رہے گا گناہگار ماں باپ کی دعا بھی کرتا رہے گا۔ یہ ہے پروٹوکول، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اللہ کی قسم، رب کتنا بڑا پیار کرتا ہے یار بندوں سے، اتنا اعزاز مل رہا ہے نا آپ کو۔ اگر اللہ پردہ اٹھا دے اور غیب سے آواز ہے بھاگ جاؤ، کس کا جنازہ پڑھ رہے ہو، اللہ کو تم پر عذاب نہ آ جائے، بھاگو، اس کو چھوڑ دو، اس کو اب کر سکتا ہے نا؟ کس کا جنازہ؟ یہ شرابی، یہ زانی، یہ چور، اچکا، لٹیرا، قاتل، اس کا جنازہ پڑھو، بھاگو یہاں سے، کوئی جنازہ اس کا نہیں پڑے گا۔ بتاؤ کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ میت آپ کی بدبودار ہوگی، پھٹ گئی، لوگ بھاگ گئے آپ کو چھوڑ کے، کتے بلے بھی آپ کے قریب نہ آئے۔ یہ ریسرچ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے۔ ایک بندے کا انتقال ہوا اور مر کے پھٹ گیا، اتنی بدبو، پورا علاقہ جو ہے بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا۔ انسان کے پھٹنے پہ اتنی خطرناک بدبو ہے، مگر وہ ستار جو اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں، پردے رکھے ہوئے اس نے کس کے صدقے؟ اے حبیب تیرے صدقے۔ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑے لتے، اپنی گتے قصور کرے اور ان سے بھرے، قصور جنا تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پون، پھبن میں دھلن، سزائے محن پہ ایسے بھی نن، یہ امن و امان اے نبی تیرا ہی تو صدقہ ہے سارا۔